اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه یو همبل ریکویسټ کوم راځه ډاکټر صاحب، دا د زړه اټیکونه ډېر زیات شوي دي. دا ویډیو چې دا نو که چا چېرته د کلو خلکو ته ورسوله نو ډېر زیات مهرباني وي، شکرې به زه ادا کړم، الله به هم ترې خوشحاله شي. ټیک شو؟ لکه دا زما څه کم کسان چې ولاړ دي یو دا ویډیو پوره واورئ، پوره د الله په خاطر پوره واورئ. ستاسو د صحت خبرې کوم، زه هم چې تاسو د بیمارو نه بچ شئ او د الله د طرف نه بیماری څلور راځي یو شعر په خپل خدا ویډیو پوره واورئ. ټیک شو؟ 9 منټه وي او د ځان سره ډاونلوډ کړئ. ټیک شو؟ نو دا د الله نوري ګوره زما د اټیک سره د اټیکونه نورو نشي، ځکه د اټیک چې یو ځل وشي نو بیا هغه ته کرونری ډیزیز وایي، نو بیا ټول عمر هغه انسان په بیمارۍ کې اخته شي. او پښتو کې لګیا ما پښتو کې. ټیک شو؟ نو د کس ځکه لیکلي چې پښتون چې کله ته تعلیم وکړي نو اول حمله په خپله ژبه او بیا په لباس کې. ٹھیک شو؟ نو موږ به پښتانه یو، موږ به د پنجابیان هم ہمارے بھائی ہیں، سندھی بھی ہمارے بھائی ہیں. نو دغه چربي زه ته په خدای قسم خورم، تاسو ته چې په قسم نه خوړلی نو تاسو یقین نه کوئ. نو دغه د الله تود مري، تاسو تعلیم یافته کسان یې وایي دغه لږ وګورئ. نو دغه 7D ہائیڈرو کولیسٹرول نو جب اس پہ وٹامن دودھ نہ لگ جائے نو وہ چربی الٹرا وائلٹ بی شعاعیں ہوتے ہیں دھوپ میں، تو وہ کولیسٹرول سے یہ وٹامن ڈی بنتے ہیں. تو جب یہ کولیسٹرول اللہ تعالیٰ کے سورج کی وجہ سے وٹامن ڈی میں تبدیل نہ ہو جائے تو وہ وٹامن ڈی کم رہ جاتے ہیں. تو پہلے جوڑوں میں درد آتا ہے، کمر میں درد آتا ہے، وہ بھی کوئی کسی کو نہیں بتاتے کہ جوڑوں میں درد کیوں آتا ہے، کمر میں درد کیوں آتا ہے، ہڈی میں درد کیوں آتا ہے، کیونکہ دل کے اٹیک پہلے نہیں آتا ہے. دیکھو اللہ وارننگ دے رہے انسان کو. تو پھر اگر آپ کام نہیں کرے تو پھر آپ اپنے خود اپنے جسم میں بیماریوں میں دردوں کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں. تو پھر وہی ظلم اپنے ساتھ آپ شروع کرتے ہیں. تو وہی کولیسٹرول آپ خود کھاتے ہیں تو وہ پھر یہ آرٹری میں جم جاتی ہے، تو یہ فالج کرتے ہیں، سٹروک اور پیریپروواسکولر ڈیزیز کرتے ہیں. یہ پیروں میں آرٹری ہیں، پیروں میں جیسے یہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب اورل آرٹری ہیں، یہ سپینس آرٹری ہے تو یہ بند ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں. اور یہاں فیٹی لیور ہوتا ہے، جگر پہ چربی زیادہ آتے ہیں، اور انکریز باڈی ویٹ ہوتا ہے، وزن زیادہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا اوبیسٹی ہو جاتا ہے. او لایپوما کیږي، یعنی چربی د لټیج ہوتا وي زنتلزما. نو دا الله په خاطر چې نو د زړه اټیکونه ونشي، ځکه چې اوس هم د زړه اټیکونه کیږي، دل کے اٹیک. تو دل کے اٹیک کے بچاؤ کا واحد طریقہ ہے کہ چربی سب کچھ کھانا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی دور میں کام کرنا ہے. ځکه چې دا ان کیوریبل ډیزیز شي. کیور د بیمارو د ختمېدو علاج ته وایي کیور، CURE کیور. او بیا د دې کیور نشته نو بیا ولا سیمپټومیټک ټریټمنټ وکړي، یعنی کم دل کے اٹیک کی وجہ سے تکلیف آتی ہے، کوئی فبرولائٹک پوری دنیا میں دیتے ہیں یا کوئی سٹینڈ لگاتے ہیں یا کوئی بائی پاس آپریشن، انسان وہ پوری عمر اس بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے یا ہو جاتا ہے. اور یہاں کرون ویسل ہے تو یہاں تنگ ہو جاتے ہیں تو اسکیمک اسٹروک ہوتا ہے یا ہیمیریجک. دوسری جو بیماری 4 اور بیماریاں ہیں کہ یہ نہ ہو جائے، جن لوگوں کو ہو چکا ہے تو کہ اور لوگوں کو اس سے بچ جائے. تو جب یہ وٹامن ڈی کم ہو جاتی ہے تو انسان میں اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتے ہیں، اینٹی باڈیز تو آٹو ایمیون ڈیزیزز کرتے ہیں. آٹو ایمیون تو اس میں کینسر بہت عام ہو گیا. کینسر یہی ٹاپ کاز ہے، یعنی دھوپ نہ بیٹھنا. وٹامن ڈی 80 سے جب کم ہو جائے تو اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتے ہیں تو آٹو ایمیون ڈیزیزز ہوتے ہیں. تو اس میں تمام قسم شوگر جیسا موڈی کلاسیفیکیشن ہے، تمام قسم میلیگننٹ ٹیومر ایکسیپٹ بیزل سیل کارسینوما، یعنی یہ بھی ہوتا ہے مگر یہ پھیلتی نہیں ہے. تمام قسم بینائن کینسر، بینائن شریف کو کہتا ہے، اور رسولی اور سسٹمک لوپس ایریتھیماٹوسس، رومیٹک کا ڈیزیز اور شوگران سنڈروم، رومیٹائڈ ارتھرائٹس اور پرنیسیسینیمیا، تھرومبوسائٹوپینیا اور اریٹیبل بال سنڈروم، IBS، کرون ڈیزیز، سیلک ڈیزیز اور اینڈوکروناجیکل ڈیزیز شروع ہو جاتے ہیں، وہ دودھوں کی بیماریاں. تو پھر یہاں سلیوری گلینڈ ہے، پدے خلو کے لاڑی خارجی گی یا خلو وچی گی اور بچے باتیں نہیں کر سکتے ہیں، اور ہائپر تھائرائیڈزم ہوتا ہے، پدے کے دا غور زیاد کار کئی اور تائروکسین نیو مرکزول پہ دیتے، ہائپو تھائرائیڈزم ہوتا ہے. زنانوں کے بچے اسپتالوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، 11 سے لے کر 23% لوگوں کے بچے پیدا نہیں ہوتا ہے.
اس کی وضاحت میں نہیں جاتا ہوں، پھر آپ ٹائم لیں گے. اور نارینوں کے ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہو جاتے ہیں تو نارینہ طاقت کم ہو جاتی ہے. اس بیماری کو ڈیکریز لیبائڈو کہتے ہیں. پری میچور ایجیکولیشن ہوتا ہے اور نارینوں کی سینے بڑھ جاتے ہیں جس کو گائنوکیمسٹری بیماری کہتے ہیں. اور زنانوں کے ماہواری ارریگولر ہوتا ہے، ارریگولر مینسز ہوتا ہے، پالیمینورجیا اس میں خون زیادہ آتے ہیں، ڈسپیڈوریا در ہوتا ہے، لیکوریا ہوتا ہے اور الیگومینوریا ہوتا ہے. اور بعض خواتین کے ماہواری نہیں آتے ہیں اور چہروں پہ بال آتے ہیں زنانوں کے. اس بیماری کو ہرسوٹیزم کہتے ہیں. زنانہ ہو نارینہ ہو اس پہ بال آتے ہیں. یہ ساری نارینہ ہو زنانہ ہو اس کے چہروں پہ دانے آتے ہیں، ایکنی جس کو کہتے ہیں. اور دوسرے اینڈوکرونالوجیکل ڈیزیز، آٹو امیون ڈیزیز اور پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز ہوتا ہے، پالیسسٹک اووری ڈیزیز ہوتا ہے، سیروسس آف لیور ہوتا ہے. اور جب وٹامن ڈی 55-75 سے کم ہو جاتے ہیں تو انکلیو سے کیلشیم میگنیشیم فاسفورس نہیں آتے ہیں، تو ہڈیوں کی منرلائزیشن نہیں ہوتا ہے کہ ہڈیوں کو یہ مل جائے. کسی باڈی کو نہیں یہ پہنچتے ہیں کیلشیم میگنیشیم فاسفورس. تو پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ ہو جاتا ہے، سیکنڈری ہائپر پیراتائرائڈزم ہوتا ہے، تو وہ ہڈیوں سے کیلشیم نکالتے کہ باقی جسم کے لیے ضرورت پورا کرے. تو وہ ہڈیوں سے کیلشیم نکالتے تو ہمارے ملک میں ریکٹس بیماری 12 سال سے نیچے بچوں کے جوڑوں ہڈیوں کی کمزوری نرم ہونے کو کہتے ہیں. اور اسٹیوملیشیا 12 سال سے اوپر، اسٹیوفینیا بیماری، اسٹیفوروسس بیماری اور گلفل ڈیزیز، ٹینیسل ڈیزیز، سروائکل اسپینڈولوسس اور ریڈیکولوسس اور شیاٹیکا اور اسٹیوارترائٹس اور آٹو امیون ڈیزیز میں سوریٹک ارترائٹس بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے جو نام لے پہلے لے ریکٹس، اسٹیوملیشیا، اسٹیوپینیا اور ریکٹس اور گلفل ڈیزیز، ٹینیسل ڈیزیز، اسٹیوکونڈرائٹس، تو اس میں یہاں درد ہوتا ہے. تو ان تمام بیماریوں پتے ٹولو بیماروں کے وجود کی سڑیوالے راضی، ناراستیا راضی، کمزوری راضی. اور دوسرے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، جوڑوں کی دڑی، کمر میں درد ہوتا ہے، پملا کی دڑی، پسلیوں میں درد ہوتا ہے، پختوں کی دڑی، گردن میں درد ہوتا ہے، سٹ کی دڑی، کیریز ڈیزیز ہوتا ہے، دانتوں میں درد ہوتا ہے، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ہڈیاں ہیں آسیکل، اس کو کیلشیم میگنیشیم فاسفورس نہیں ملتے ہیں تو سننا کم ہو جاتی ہے. اور سر میں درد ہوتا ہے، یہ اسکل اصل میں یہ ہڈی ہے تو اس کو کیلشیم میگنیشیم فاسفورس نہیں ملتے، پیراتائرائڈ ہارمون اس سے بھی کیلشیم نکالتے ہیں تو سر میں درد ہوتا ہے اور دانت خراب ہو جاتے ہیں. اور گردوں سے کیلشیم کا اور شیاٹیکا ہوتا ہے اور سروائکل اسپینڈولوسس ہوتا ہے اور فروزن شولڈر ہوتا ہے، ریڈیکولوسس ہوتا ہے اور ڈسک ڈیجنریٹ ہوتا ہے، انٹرورٹیبرل ڈسک، اور ہڈیاں ٹوٹ جاتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں اور کمزوری انسان محسوس کرتے ہیں، تک جاتے ہیں. اور 16 سال تک اگر کسی میں وٹامن ڈی کم رہ جائے تو قد کم رہ جاتے ہیں. مگر یہ بات ضرور سنیے یہ کہ جب 18 سال پہ کوئی انسان جہاں پوری دنیا میں پہنچے تو ہڈیوں کی مضبوطی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو 6 گنا ہڈیوں کی مضبوطی ختم ہو جاتی ہے زنانہ میں، 1 گنا نارینہ میں. اس کو کہتے ہیں اسٹیوفینیا، اسٹیو ہڈیوں کو کہتے ہیں پینیا کمزوری کو. اور جب انسان 30 سال پہ پہنچے تو 6 سے لے کر 12 گنا ہڈیوں کی مضبوطی ختم ہو جاتی ہے زنانہ میں، نارینہ میں، اور 12 سے لے کر 24 گنا ہڈیوں کی ڈینسٹی یعنی کلکواری تو وہی مضبوطی ختم ہو جاتی ہے زنانہ میں. اس کو سیویئر اسٹیوفینیا، شدید ہڈیوں کی کمزوری. اور 45 سال پہ جب خواتین اور 50 سے لے کر 55 سال پہ نارینہ پہنچے تو اس کو اسٹیفوروسس ہو جاتا ہے. اسٹیو ہڈیوں کو کہتے ہیں فروسس، چھوٹے چھوٹے سوراخوں کو، جس کو بربراپن کہتے ہیں. تو جس انسان کو پہلے عمر سے پہلے اسٹیوپینیا ہو جائے یا اسٹیفوروسس ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو یہ اور جب وٹامن ڈی 80 سے کم ہو جائے تو انیٹ امیونٹی کم ہو جاتی ہے یعنی جراثیموں کے خلاف. تو ابھی تک گرم ممالک میں وائرل انفیکشن آتے ہیں، فنگل انفیکشن آتے ہیں، پیراسائٹ انفیکشن آتے ہیں، تمام قسم الرجک ڈیزیز آتے ہیں اور وارڈس آتے ہیں. اور دوسرے جب وٹامن ڈی کم ہو جاتے ہیں 80 سے تو میلیٹونین کم ہو جاتے ہیں، ڈوپامین کم ہو جاتے ہیں. تو تمام سائیکولوجیکل ڈیزیز، انگزائٹی، ڈپریشن اور جو اینڈوکرونالوجی اس میں پسینے آتے ہیں، پسینے یاد رکھو پسینے. اور جو سائیکولوجیکل ڈیزیز شروع ہو جاتے ہیں جب وٹامن ڈی 80 سے کم ہو جائے، لیتھیسٹین نہیں پاتے ہیں، میلیٹونین کم ہو جاتے ہیں، ڈوپامین کم ہو جاتے ہیں. تو سائیکولوجیکل انگزائٹی، ڈپریشن، ہیلوسینیشن، ڈیلوژن، تمام سائیکولوجیکل ڈیزیز. تو مجھے بڑی امید ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کریں گے اور آپ دودھ کا استعمال بھی شروع کریں گے. اگر وٹامن ڈی استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ دودھ کا استعمال منع ہے. جس پہ اچھی لگی اچھی بات ہے، جس پہ بری لگے ہیں تو اس کو اللہ توفیق دے کہ وہ دودھ کا استعمال شروع کرے. یہ دل کا اٹیک اور نہ ہو جائے، شوگر نہ ہو جائے، کینسر نہ ہو جائے. اور لوگ درد کے ادویات کھاتے ہیں تو اس لیے گردے فیل ہو جاتے ہیں، کرونک کڈنی ڈیزیز ہو جاتے ہیں، کرونک لیور ڈیزیز